ایک ری اسٹیٹ نے ہماری نے بات کی ہے دوستو، میری ایک ہسٹری ہے، میں چھوٹی موٹی لوگوں کی باتیں محسوس نہیں کرتا، میں آگے چلنے والا آدمی ہوں، پیچھے دیکھنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ جو میرے دوست چلتے آ رہے ہیں، میری جو ری اسٹیٹ برادری ہے، میں انڈاؤٹڈ ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہوں گا، اور جو انوینٹری آئے گی اس میں پہلا حق بھی آپ دوستوں کا ہے اور اپنے دوستوں کو ہی میں اکاموڈیٹ کروں گا۔ لیکن اس دفعہ صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ چھوٹا پروجیکٹ نہ لائیں، اس لیے آپ 2 ماہ سے بڑا انتظار کر رہے تھے پروجیکٹ میں بھی کہہ رہا تھا 32 ورک کے لیے میں پروجیکٹ آئے گا، کیونکہ میں اس کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے سعد خان نے کو والیوم بتایا تھا کہ ہم نے اپنے دوستوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، اس کے لیے اتنا والیوم چاہیے۔ میں نے بھی اس پہ غور کیا، تھوڑی سی محنت کی، اللہ نے ہمیں اس کے اوپر بہت بڑی کامیابی دی۔ تو اب ہم جو پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، وہ اس کی ڈیٹیل تو میں آپ سب کو اس دن بتاؤں گا جس دن میں اس کی لانچنگ کروں گا۔ آج میں صرف ڈیٹ بتاؤں گا اور اتنا آپ کو بتاتا ہوں، 5 سٹار پروجیکٹ ہے، 5 سٹار اس کی پلاننگ ہوگی، 5 سٹار اس کی ڈیزائننگ ہوگی، 5 سٹار اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی اور 5 سٹار اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، اور اس کی پیمنٹ بہت کم لے کر آؤں گا۔ یہ میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں، کم قیمت کا پروجیکٹ لے کر آؤں گا اور لمبے شیڈول کا پروجیکٹ لے کر آؤں گا، تاکہ جو ہمارے ملک کی مڈل کلاس ہے وہ بھی اس پروجیکٹ میں اکاموڈیٹ ہو، اور 25-50 سے لے کر 2 کنال کے اس میں پلاٹ ہوں گے، اور کمرشل پلاٹ جب آئیں گے 10 مرلے سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کنال بھی، 2 کنال بھی، 5 کنال بھی اور 50 کنال بھی اور 100 کنال تک کے بھی ہوں گے، بڑے بڑے مال، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لیے میگا اسکیل کے اوپر ہم اس کی سارا کام کر رہے ہیں۔ کام تو ہم نے بہت کر لیا تھا، لیکن بیچ میں ہمیں روکنا پڑا آپ کی وجہ سے، کہ وہ کہہ رہے تھے ایک تھا کہ ہم کلسٹر بنائے بکنگ کے، کہ اس میں یہ 25-50-60 سائز ہے، سب کو جمع کر کے آپ کو دیں گے، یہ کلسٹر ہے، آپ نے اتنے سائز کے لینے ہیں۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی پرانی ہسٹری رہی ہے کہ آپ بکنگ کریں، لیکن ہم نے اسکیم میں ہر سائز کے ڈیزائن کرنے ہیں، جتنی بکنگ آئے گی اتنے ڈیزائن کر دیں گے، باقی بڑے سائز ڈیزائن کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس پہ اوپر کچھ کام ٹیمپریری روکنا پڑا، تو لہٰذا میں انشاءاللہ تعالیٰ 12 ستمبر کو وہ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہوں، اور 12 اکتوبر کو، اور 12 اکتوبر کا لانچنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہم پی آرڈر پکڑ رہے ہوں گے، اس دن پی آرڈر ہم ریسیو کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے 2 کام کریں گے، اس ڈیٹ میں اس کی اچانک آپ کو بتاؤں گا، اتنا ٹائم نہیں ہے، کہ اس سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو اس لوکیشن کے اوپر لے کر جاؤں گا جہاں پہ یہ پروجیکٹ آئے گا، جیسے بھی اس کے رستے ہوں، نزدیک ہوں، دور ہوں، آپ کو پہلی دفعہ ذرا تھوڑا سا مشکل شاید جانا پڑ جائے، ہم اس سائٹ کے سینٹر میں یا اندر بالکل بیٹھیں گے، ادھر آپ کا کھانا بھی ہوگا۔ آپ سب دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹائم ہو آپ ٹائم پہ آئیں، تاکہ 10-15 منٹ روشنی میں آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں۔ تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم سب کی سپیچ ہوگی، اور وہاں پہ آپ لوکیشن بھی دیکھیں گے، وہاں اس کے ریٹ، بروشر، ہر چیز آپ کی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوگی، اور اگلے دن سے آپ پہ آرڈر دینا شروع کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی اس کا ریٹ ہے، اس کے اوپر ریٹ بھی اچھا ہوگا، ریٹ بھی اچھا ہوگا، ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی کر کے دیں گے۔ لیکن اب ہم جو پروجیکٹ لے کر آئے، میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سب لوگ ایک برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے پاس آج کے دن میں کل کی بات نہیں کر رہا، میں آج کی بات کر رہا ہوں، 4 پروجیکٹ میرے پاس ڈیزائن ہوئے پڑے، 4 پروجیکٹ، چاروں پروجیکٹوں میں کوئی ایک پروجیکٹ بھی 20,000 کنال سے کم نہیں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 4 پروجیکٹوں کی تیاری میرے پاس آج ہے۔ اگر آپ 12 کو کہیں تو میں 4 پروجیکٹ اناؤنس کر سکتا ہوں، کوئی پروجیکٹ اس میں 20,000 کنال کے کم نہیں۔ 20,000 کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کے 3 سیکٹر F6 F7 F8 کو جمع کریں تو پھر اس کا رقبہ 20,000 کنال بنتا ہے۔ یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں جس کی تیاری آج ہے، لیکن جس جگہ پہ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس کا تو پتہ نہیں کتنا ایریا۔ اتنا ہنٹ دیتا ہوں کہ جتنا میں نے آپ کو بتایا اس سے کئی گنا زیادہ ایریا۔ تو لوکیشن کیونکہ زیادہ ہے تو کچھ دوستوں کو ہم پہلے لوکیشن دکھا رہے ہیں،
کیونکہ 3 سائٹس میں نے دکھانی ہے، اس میں سے ایک سائٹ سلیکٹ ہوگی تو جو ہمارے سب دوست جائیں گے وہ ایک سائٹ پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے 12-13 دن میں ہم نے ان 4 یا 3 لوکیشنوں میں سے ایک لوکیشن بھی سلیکٹ کرنی ہے، پھر اس کے بروشر بھی بنانے ہے، اس کا ریٹ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، ریٹ بھی بنانا ہے، پرنٹنگ بھی، ممبرشپ فائل، ممبرشپ فارم، فائل کور، بے شمار اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے، پھر جس پروجیکٹ ہے اس کی لیگل فارمیلٹی کی طرف بھی ہم نے پورا کرنے کی طرف جانا ہے، تو بے شمار اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہیں۔ لیکن اصل چیز ہوتی ہے جو لینڈ، کہ کیا لینڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے، وہ آپ کا کریڈٹ جاتا ہے آپ کے برانڈ کو، کہ ایک پلاٹ آپ نے نہیں بیچا، ایک فارم نہیں بیچا، کسی سے 1 روپیہ نہیں پکڑا، اور لینڈ آپ کے پاس کتنی ہے، کئی ہزار کنال، کئی ہزار، اور کئی ہزار کا مطلب ہے یہ 20,000 کنال سے کئی ہزار اوپر کی میں بات کر رہا ہوں، اتنی لینڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ سی ڈی اے کے کئی سیکٹر نکل سکتے ہیں، بلکہ اگر سچی بات کریں سی ڈی اے نے جو 65 سال میں جتنے سیکٹر ڈیولپ کیے اتنے سیکٹر شاید اسے ایک اسکیم سے نکل جائے، تو لہذا آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ کمانے کا وقت ہے۔ جب ایک پروجیکٹ کی آپ روکیں گے، پھر آپ مجھے کہیں گے 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد نیا پروجیکٹ لے آئیں گے، وہ بھی اتنا ہی آئے گا، پھر آپ 4 ماہ کے بعد کہیں گے ایک اور لے آئیں تو پھر وہ وہی آئے گا، پھر آپ 4 ماہ کے بعد کہیں گے نیا پروجیکٹ لے آئیں گے تو پھر لے آئیں گے۔ 4 کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4 ڈیفرنٹ لوکیشن کے پروجیکٹ جو ہیں وہ ریڈی ہیں فار سیل، ہم جب چاہیں سیل کر سکتے ہیں، وہ ہماری مرضی ہے ہم کب کرنا چاہتے ہیں، یا آپ دوستوں کی مشاورت سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم جب لوکیشن پسند کرتے ہیں، جس دن یہ B17 تھا، میں نے اس کی لوکیشن جب پسند کی، بہت دوستوں نے اعتراض کیا کہ کہاں کرتے ہیں، ہم بہت چیزیں مارکیٹ میں اوپن نہیں بتا سکتے۔ اس دن لگ رہا تھا کہ یہ وہ پروجیکٹ ہوگا جو کبھی بھی نہیں بنے گا، اس میں ایک گھر نہیں بنے گا 30 سال، کیوں؟ اس کے ساتھ AWT، اس کے ساتھ پیچھے کیبنٹ سوسائٹی، اس کے پیچھے اور سوسائٹیاں، وہ کہہ رہے تھے اس میں جو آپ سے 20 سال پہلے کے بنے اس میں تو 2 گھر ابھی تک نہیں بنے، آپ آخری اسلام آباد کے کونے پہ چلے گئے، آپ کیسے کہیں گے آباد ہے؟ آج پاکستان میں B17 میں اچھا پلاٹ لینا، گھر بنانا لوگوں کا خواب ہے۔ بڑے بڑے لوگ، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، جو مجھ سے کہتے ہیں کہ چور صاحب وہاں پہ ایک گھر آپ ہمیں کوئی پلاٹ لے کے دے سکتے ہیں، یہ ہے آپ کا، میں E11 کی بات کر رہا ہوں، میں B17 کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم جب بھی کوئی پروجیکٹ کنسیو کرتے ہیں تو اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیسا ہوگا، اور ہم نے کہاں کہاں سے اس کو کہاں سے کہاں تک کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو موٹر وے سے کہاں سے کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے GT روڈ سے کہاں سے کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے FMC میں کہاں۔ آپ کو پتا ہے جب اس کی ایک دفعہ انٹرسٹ کی بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں G بلاک سے کنیکٹ کروں گا، ساری دنیا گھوم کے آگے، وہ کہتے ہیں زمین ہی نہیں، کہاں سے G بلاک سے کنیکٹ کریں گے۔ آپ لوگوں نے REC کی میٹنگ میں بھی یہ سوال پوچھے تھے، اور لوگوں نے میرے بعد کانوں میں باتیں کی تھی کہ یہ آدمی کیا بات کر رہا ہے، کہاں سے کنیکٹ کرے گا، زمین ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لو 200 فٹ ہائی وے کے ذریعے کنیکٹ ہے، صرف G بلاک سے بھی کنیکٹ ہے، GT روڈ سے کنیکٹ ہے، تو ہوا نا کنیکٹ۔ تو کوئی پلاننگ تھا تو کنیکٹ ہوا، اس میں کوئی زیک زیک میں نہیں لائے، ایک سموتھ پلان۔ اس کا مطلب کہ کسی نے کوئی ڈیزائن بنایا ہوا تھا، صرف آپ کو دکھایا ہوا نہیں تھا، اگر دکھایا نہیں تھا تو اس لیے آپ سوال کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہر پروجیکٹ کا جو کنسیو ہوتا ہے اس کے ہم الٹرنیٹ روٹ بناتے ہیں، وہ آپ سے شیئر نہیں کرتے، ہماری مجبوری ہے، تو اس لیے آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جو نئے پروجیکٹ ہے اس کی بھی ہم نے بڑی چیزوں سے اس کو کنیکٹ کیا، آپ کو شاید میں نہ بتا سکوں یا ایک کوئی چیز بتاؤں، باقی نہ چیزیں بتا سکوں۔ تو یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے، ایک پروفیشنل ادارہ ہے، ایک برانڈڈ ادارہ ہے، اس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے رہیں، بی پازیٹیو، اپنی صحت کے اوپر توجہ دیں، مارکیٹ کے اوپر توجہ دینا، یہ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو ہر وقت دیکھا، آج میں نے 7-8 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، کسی نے یہ باتیں نہیں پوچھی، ہم تو نہیں پوچھ رہے مارکیٹ میں اسپیڈ کہاں ہے، ڈالر کا ہے، فلاں چیز کا ہے، وہ بھی کام کرے، کام والوں کے لیے کام بہت ہوتا ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، میرے پاس تو کبھی رات 10 بجے تک کام ختم نہیں ہوا، جس نے نہیں کرنا اس کے پاس کام نہیں ہے۔ تو یہ کام نہ کرنے کے آپ کے 10 بہانے ہیں، کام کرنے والوں کے لیے
आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, आपने बड़े सब्र से सुना। आज माशाल्लाह रबीउल अव्वल का माह जो है वो एक मुबारक माह शुरू हो गया है, तो मैं इसकी मुनासबत से एक आध मिनट आपका लूँगा और बात करना चाहता हूँ। ये कायनात का ये जो हमारा प्लेनेट है, हमारी ज़मीन है, हमारी जो कायनात है, इसका एक ये अजीम दिल था, बड़ा दिल था। कई शख्सियतें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि फिर उस जैसा दोबारा मुकाबल नहीं हो सकता। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की वलादत जो थी वो इस कायनात के लिए, इस प्लेनेट के लिए इतना एक अजीम वाक़या था कि उस जैसी शख्सियत इस प्लेनेट में उससे पहले ना क़यामत तक ना पैदा हुई है और ना कभी जिंदगी में पैदा होगी। तो ऐसी शख्सियत का ज़हूर हमारे लिए बहुत बड़ी बाइसे बरकत से कम कोई चीज नहीं है। सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के दिल को मनाना ये इबादत नहीं है, ये भी इबादत है। नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेना, उनकी बात करना, हर चीज इबादत है, हर चीज में सवाब है। लेकिन जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है वो ये नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मैं एक दो वाक़े आपसे बयान करके खत्म करता हूँ। एक बहुत अजीम शख्सियत, एक अजीम सफर के ऊपर, मिराज के ऊपर अल्लाह पाक के पास गई, और ऐसा वाक़या भी इस रूए ज़मीन पे एक ही शख्सियत के साथ पेश आया जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम। वहां अल्लाह पाक ने उनको तीन चीजें अता की, ऊपर बुला के तीन चीजें अता की। नंबर 1, अल्लाह पाक ने कहा कि ए नबी अलैहिस्सलाम, आपको इस प्लेनेट के ऊपर सबसे अजीम, अफजल और रुतबे के साथ भेजा गया है और आला रुतबे के ऊपर फाइज किया गया है। लिहाजा आपको जो तोहफे आसमानों के ऊपर बुला के दिए जाएंगे वो भी सबसे आला और सबसे अफजल होंगे। उसमें पहला तोहफा क्या दिया गया कि नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि आपकी उम्मत का कोई भी आदमी जिसने कलमा पढ़ा होगा और उसने अगर एक काम नहीं किया होगा तो मैं कभी ना कभी उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। वो क्या ये काम है कि जिसने कभी शिर्क ना किया होगा उसको मैं कभी ना कभी जन्नत में ले जाऊंगा। एक ये तोहफा दिया। दूसरा तोहफा क्या दिया? अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि 5 नमाजों का तोहफा मैं आपको देता हूं, ये आप अपनी उम्मत के लिए ले जाना। और ये 5 नमाजों में बड़ी बरकत और एक अजीम तोहफा है जो आसमानों के ऊपर दिया गया। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, शिरक मत करना। और अल्लाह पाक के नबी हमारे लिए आसमानों से एक अजीम तोहफा नमाज का लेकर आए। सब लोग 5 वक्त, अगर आपको अपने नबी से मोहब्बत है तो आप वो 5 वक्त नमाज पढ़ें। तीसरी चीज, अल्लाह पाक ने पूरा कुरान पाक जमीन के ऊपर जिब्राइल के जरिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सीने पे उतारा। लेकिन सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें जो हैं ये अल्लाह पाक ने अर्श के ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी। अगर आप उसको पढ़ना चाहें, ज़बानी याद करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें, टोटल 1 मिनट 10 सेकंड में वो आप 2 जो आयतें हैं वो सुन सकते हैं। आप इतने बड़े, इतने अजीम नबी की उम्मती हैं, तो और सबसे बड़ी उम्मत आप है, सबसे अफजल उम्मत आप है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे नबी ने हमारे लिए जितने दुआएं की, जितने रोए, जितनी मुश्किलातें बर्दाश्त की, हम भी अपने नबी अलैहिस्सलाम की उतने जो हमारे जुम्मे काम है वो हम निपटाएं। हम नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमारे लिए दुआएं आला उम्मत के लिए की, हम भी उनको आला उम्मत बन के दिखाएं। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल करें तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।